कोताहियों की दास्तान है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। और आज हमारी हुकूमत का, और मुझे यकीन है कि जितने अपोजिशन के मेंबरान हैं, मुझे उनकी भी हुब्बुल वत्ती पर कोई शक व शुबा नहीं है, मिन जुमला हम सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तलवार जो हमारे सर पर लटक रही है उससे आजादी हासिल करे। जनाब स्पीकर, मैं इस मौज़े ज़बान की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेल दे, क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो जो माशी बदहाली, जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी और उससे जो पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जट लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आएगा, वो कम से कम हिंदुस्तानी जो साजिशी अनासिर हैं वो उससे पूरी तरह बाखबर है। और यही उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए हर फोरम पर। जनाब स्पीकर, इस ऐवान को मालूम होना चाहिए, और यह पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। हर फोरम पर, हर इंटरनेशनल फोरम पर मैं जहां गया मुझे हिंदुस्तान का सामना करना पड़ा और वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेलने की कोशिश करते रहे, और हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की जुस्तजू हमारी जारी है। जनाब वाला, उसके लिए पाकिस्तान ने सफारतकारी का सहारा लिया। पाकिस्तान ने जितने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, मलेशिया है, हमारे जो जीसीसी के मेंबरान हैं जो एक वजन रखते हैं, राय रखते हैं, हमने डिप्लोमेटिक अपनी इंगेजमेंट के जरिए कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेलने की कोशिश करे तो हमारे पास उसको ब्लॉक करने के लिए हमारे पास माकूल तादाद में वोट होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सफारतकारी से और इमरान खान साहब की हुकूमत ने अपनी मनसूबाबंदी से वो इंतजामी इकदामात और वो इस्लाहात जो दरकार थी उन पर अमली इकदामात उठाने से उनका रास्ता बंद किया, उनका मुंह बंद किया। हत्ता कि जो आखिरी इजलास हुआ था पेरिस में, उस पर एतराफ किया गया, पाकिस्तान की काविशों का, पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ किया गया, सराहा गया। यही पाकिस्तान जिस पर नुक्ताचीनी हुआ करती थी, उस पाकिस्तान को सराहा गया। अब उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन कहा अभी भी कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसी हैं जो आपने फुलफिल करनी है, और उन्होंने बताई, हमने नोट की। मैं यहां खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा अपनी वजारत खजाना को, FMU को, जो हमारा फॉरेन ऑफिस के सफारतकार हैं हमाद अजहर साहब को। हमाद अजहर साहब जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, फैटफ पे असद उमर साहब करते रहे हैं, चित्ते साहबान करते रहे हैं, जो पाकिस्तान की आवाज बनते रहे हैं। मैं मिन जुमला उन सब की खिदमात का एतराफ भी करना चाहूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। अब हमारी कोशिश यही है कि हम इस ग्रे लिस्ट से आजादी हासिल करें। उसके लिए जनाब हमें कुछ कानून साजी दरकार है, और हमने आपकी खिदमत में स्पीकर साहब की इजाजत से कुछ बिल ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं, तकरीबन 11 के करीब ऐसे हैं जो कानून साजी जहां दरकार है। लेकिन यार ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अली मलिक साहब तशरीफ रखें, आप सीनियर ऑनरेबल मेंबर हैं, नेशनल इंटरेस्ट प्लीज। फॉरेन मिनिस्टर जो है बड़ी सर, इसमें हमारी ये कोशिश बात कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम इन पे लेजिस्लेशन करें, और हम करना चाहते हैं। हमने दस्ते तावन भी बढ़ाया, हम इनसे इमदाद के तलबगार भी हैं, हुकूमत के लिए नहीं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं, पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं।
हमारा रोल दोयम है, आज है कल नहीं होंगे। हमसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहां आई और चली गई। जनाब वाला, हमने इस चीज को सामने रखते हुए और वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए जो टाइम बार्ड हमारे जो कवानीन है, हमने ऑपोजिशन से भी उनकी खिदमत में गुजारिश की कि आइए मिल बैठकर हम उनको आइडेंटिफाई कर लें और उन पर हम लेजिस्लेट कर लें, क्योंकि हमारे पास एक वक्त की कदखन है। 4 ऐसे बिल आइडेंटिफाई किए गए जिन पर हमें फौरी लेजिस्लेट करना है, क्योंकि आज हम लेजिस्लेट करेंगे तो हमारी रिपोर्ट जाएगी एशिया पैसिफिक ग्रुप के पास, वो इसका एनालिसिस करेगी। एनालिसिस करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके जो प्लेनरी है जो अक्टूबर में होनी है वहां पेश करेगी, और वहां फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में रहना है या पाकिस्तान उससे आजादी हासिल करता है और व्हाइट लिस्ट में आता है। ऑपोजिशन से जब हमारे इस जरूरत को हमने महसूस किया तो हुकूमत ने ऑपोजिशन के जो लीडरान हैं उनके साथ एक डायलॉग इनिशिएट किया। मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने खमदा पेशानी से इसकी अहमियत को जांचा और कहा कि बिल्कुल मिल बैठते हैं और बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। जनाब वाला, मैं यहां कहना चाहूंगा कि यहां ये जो इनिशिएशंस हमने की है मुज़ाकरात की, ये हमने पास कराने हैं दोनों हाउसेस से, नेशनल असेंबली से भी सेनेट से भी। एक उनमें बिल ऐसा है जो नेशनल असेंबली पास कर चुकी है लेकिन सेनेट में अभी उसने पास होना है, और कुछ 3 ऐसे हैं जो नेशनल असेंबली में रिपोर्ट हो चुके हैं और पास होने हैं। जनाब वाला, अब मैं यहां ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि और एतराफ और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जनाब स्पीकर का और चेयरमैन सेनेट का। इन दोनों साहबान ने हमारी इस दरखास्त को और पाकिस्तान की जरूरत को, सबसे बढ़कर पाकिस्तान की जरूरत को ज़हनशी करते हुए एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी और 25 रुकनी कमेटी तश्कील पाई गई, जिसमें अपोजिशन के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान भी नामजद किए गए, हुकूमत और हुकूमत की हलीफ जमातें, अपोजिशन और अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें उसका हिस्सा बनी, और हमने निगोशिएशंस का आगाज किया। उन निगोशिएशंस में जनाबे वाला मुख्तलिफ ओकेजन्स पर नशिस्तें भी हुई, तबादला ख्याल भी हुआ कि हम आगे बढ़ पाए। लेकिन यह वाला मैं ये अर्ज कहता चलूं कि एक चीज जो कम से कम मेरे लिए चौंका देने वाली थी, इट वाज रादर शॉकिंग, और मैंने बारहा अपने ऑपोजिशन के भाइयों से गुजारिश की है कि इस पर नजरसानी फरमाएं, और वो ये था कि ऑपोजिशन ने कहा कि बिल्कुल हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम फैकेफ के साथ जो नैब ऑर्डिनेंस है उस पर भी लेजिस्लेशन चाहते हैं, और उस पे आप इन दोनों ख्वाहिशों को आप क्लब कीजिए और बैक वक्त आप इन पर आगे बढ़े। मेरी गुजारिश ऑपोजिशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से यह थी, हम आपकी बात को रद्द नहीं करते, आपकी बात में भी वजन होगा, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन फर्क यह है, थोड़ी सी तमीज कीजिए। जो फैटेफ की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो टाइम बार्ड है, हत्ता के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बैठे हैं, ईद की आमद है और बहुत से लोगों ने घर जाना है। हमने एक एक मेंबर से गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी, आज हाउस आपके इल्म में है, हाउस गालिबन परोग होना था, हमने दरखास्त की है ऑपोजिशन से भी और अपने मेंबरान से भी, बराए करम पाकिस्तान की जरूरत को सामने रखते हुए आप थोड़ी सी दिक्कत बर्दाश्त करें, और अगर 2 दिन
ہمیں ہاؤس کو بڑھانا پڑتا ہے اور 30 تاریخ تک لے جانا پڑتا ہے تو یہ گنجائش پیدا کیجئے تاکہ ہم اس پر لیجسلیشن کر سکیں. اس پر اپوزیشن نے فراخ دلی سے اس بات کو تسلیم کیا. میں ان کا شکر گزار ہوں. جناب مولانا, اب جو میں ان سے عرض کر رہا ہوں, اپوزیشن کا جو یہ اصرار ہے کہ یہ ایک پیکج ڈیل ہوگی, اس پر مجھے تھوڑی سی حیرت یقیناً ہوئی, اور میں آج پھر آن دا فلور آف دا ہاؤس ان سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ضرور بات کیجئے. ہم تیار ہیں, نشست در نشست کے لیے تیار ہیں, کیونکہ مت بھولیے جس بل پر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں, یہ بل پچھلے 10 سال سے ان کارونر آف پاور میں زیر بحث رہا ہے. 10 سال میں اگر دیکھا جائے تو 5 سال ایسی مدت تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور 5 سال ایسے تھے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. دونوں کی خواہش ہوگی, یقیناً دونوں کی خواہش ہوگی, دونوں نے کوشش بھی کی ہوگی. میرے علم میں ہے وہ کمیٹیاں بھی تشکیل پائی, میرے علم میں ہے زاہد حامد جو لا منسٹر صاحب تھے ان کی سربراہی میں کمیٹی ہوئی. شرین ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ موجود تھیں, میں تھا, سواتی صاحب تھے, بہت سے لوگ اس طرح اپوزیشن کے, نوید قمر صاحب اور بہت سے دوست تھے, پی ایم ایل این کے بھی تھے. نشستیں ہوئیں, بات آگے بڑھی, لیکن حتمی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور قانون میں ترمیم نہ ہو سکی باوجود اور خواہشات کے باوجود. The point I'm trying to make, Mr. Speaker, Mr. Chairman, is کہ یہ خاصا پیچیدہ اور غور طلب قانون ہے, اور اس پر آپ کے علم ہے کہ کتنی ارک ریزی آپ نے کی ہے, اور ہم بھی آپ کے ساتھ شامل رہے. کل ہم اپوزیشن میں تھے اور آپ کرتے رہے, آج آپ اپوزیشن میں ہیں اور ہم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, لیکن وقت درکار ہے. اب اس میں جو 4 تھے بل, 2 ہیں جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ سے متعلقہ ہیں, ایک ہے جو فیٹف ریلیٹڈ یو این سیکورٹی کاؤنسل سے ریلیٹڈ ہے, ایک ہے جو میوچل لیگل اسسٹنس سے تعلق ہے, اور 5واں جو میں نے پہلے ذکر کر چکا وہ نیب کی اپوزیشن کی بل کی ترمیم کی خواہش ہے. جناب والا, جو نشستیں ہوئیں ان نشستوں میں اپوزیشن نے کہا کہ حکومت چاہتی کیا ہے, ہمیں اپنا ذہن دے. چنانچہ حکومت نے ایک جو ہم نے آرڈیننس پیش کیا تھا, جو موجود ہے, لیجسلیٹ نہیں ہو سکا لیکن ریکارڈ پہ موجود ہے, ہم نے ان کی خدمت میں بھیجا اور اس کی وجوہات اور اس کی ضروریات کے بارے میں ان کی خدمت میں گزارشات پیش کی جو ہماری نشست ہوئی. لیکن اپوزیشن کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ نان سٹارٹر ہے اور اس پر کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہے. چنانچہ مجھے میں کیونکہ گورنمنٹ سائڈ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, کمیٹی کو چیئر کر رہا تھا, میں نے درخواست کی جس میں اپوزیشن کے سینئر حضرات, جس میں خاقان عباسی صاحب, جس میں خواجہ آصف صاحب, جس میں رانا ثناء اللہ صاحب, جس میں شہری رحمان صاحبہ, جس میں فاروق نائک صاحب, اور جس میں سید نوید قمر صاحب موجود تھے, کہ ہم نے یہ پیش کیا, آپ کو یہ قبول یا آپ کو مناسب دکھائی نہیں دیتا تو بتائیے آپ کے پاس کوئی پروپوزل ہے, آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو لائیے, لیٹس اسٹارٹ سم ویئر. اگر ہم نے پیش رفت کرنی ہے تو جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, انہوں نے ایک مسودہ پیش کیا, نہ صرف پیش کیا, ہم سے شیئر کیا, جس میں یہاں لا منسٹر صاحب تشریف فرما ہیں, ہمارے ایڈوائزر دا پرائم منسٹر انٹیریئر شہزاد اکبر صاحب تشریف فرما ہیں, ہمارے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ڈاکٹر بابر اعوان صاحب تشریف فرما ہیں, اور میں, ہم نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا آئیے ان گڈ فیتھ, آئیے کلوز بائی کلوز ایک نشست کر لیتے ہیں.
اور وہ جو ڈاکومنٹ تھا جس کی ہیڈنگ تھی A joint proposal by Pakistan People's Party and PML-N, joint proposal, یہ ہے. آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے اس پر گفتگو کا آغاز کیا اور ہم نے ان کا ایک ایک نکتہ سمجھا اور انہوں نے جو مسودہ ہمیں پیش کیا، میں ایوان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، اس میں انہوں نے نیب کے قانون میں 35 ترامیم تجویز کی کہ یہ 35 تجاویز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ان کو امینڈ ہونا چاہیے. اب جناب والا ان 35 تجاویز کو ہم نے سمجھا، ہماری لیگل ٹیم نے سمجھا اور لیگل ٹیم نے سمجھ کر وزیر اعظم کی خدمت میں ان کو پیش کیا. وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کیا اور تبادلہ خیال ہوا اور اس تبادلہ خیال کے بعد میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا تھا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر جو پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تھا، گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا، ان کی خدمت میں پیش کرنا تھا، جو کہ میں نے کیا. اور اس میں مختصراً بات یہ تھی کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ جس شکل میں آپ ترمیم چاہتے ہیں یہ ترمیم پاکستان تحریک انصاف کے لیے ممکن نہ ہوگی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کور پارٹی کا اینٹی کرپشن ہمارا کور پرنسپل ہے، ہمارا ایجنڈا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 35 ترامیم اس شکل میں اگر ان پر لیجسلیشن ہو جائے تو پھر یہ ادارہ اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے در حقیقت بےبانی ہو جائے گا. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ کوئی انتقامی کارروائیوں کے کبھی قائل نہیں ہے. سیاسی لوگ ہیں، کل وہاں تھے، آج یہاں ہیں، کل کہیں اور ہوں گے، خدا جانے اس بینچ پہ ہو، ہاؤس میں ہوں بھی صحیح کہ نہ ہو. لیکن ہم نے ایک لا ایسا بنانا ہے پوسٹیرٹی کے لیے اور پبلک انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں اس قانون میں ہماری رائے میں کچھ قباحتیں ہیں. تو ان قباحتوں کو ہم نے ان کی خدمت پہ پیش بھی کیا. آئی ایم گریٹفل ٹو فاروق نائک صاحب نے ان کو نوٹ بھی کیا. ان قباحتوں میں جناب والا میں چند موٹے موٹے نکتے پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، ہمیں جو ہم معترض تھے اور ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں پہلی ترمیم جو موزز پاکستان پیپلز پارٹی اور PML-N کے دوست چاہتے تھے اور ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی قانون کی اپلیکیبلٹی جو ہے اس کا آغاز 16 نومبر 1999 سے ہو، یعنی کہ جو 14 سال کا پیریڈ پچھلا ہے وہ ہماری نظر میں اس سے حذف ہو جاتا ہے اور وہ بہت سے کرپٹ پریکٹسز کے اور کرپشن کے کیسز جو ہیں جو نیب کے زمرے میں آ سکتے تھے، آ سکتے ہیں، آئے ہوئے ہیں، وہ صرف نظر ہو جائیں گے. اور یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جناب والا یہاں یہ بھی کہا گیا کہ جو ٹرم ہے چیئرمین کی اس کو اس میں کمی کی جائے. اور یہ بھی ریکارڈ میں اور آپ کے علم میں ہے کہ جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کی تقرری میں اور چناؤ میں کم از کم پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہاتھ نہ تھا، کیونکہ آئین کے مطابق یہ فیصلہ کرنا ہے لیڈر آف دی ہاؤس نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے. اور دونوں صاحبان نے آپس میں باہمی مشاورت کے بعد جو اس وقت کے چیئرمین ہیں یہ ان کا متفق کا انتخاب ہے. اب ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، کم از کم ان کے چناؤ میں
तहरीक इंसाफ का कोई हिस्सा न था। जनाब वाला, हमने एक तो हमें इस पर एक जो सीरियस एतराज है कि एक बहुत बड़ा पीरियड, एक पूरी 90 की दहाई का बहुत बड़ा पीरियड, वो आंखों से ओझल हो जाता है और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के खजाने और पाकिस्तान के अवाम के साथ इंसाफ न होगा। जनाब वाला, हम चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है, और फैटफ क्या कहता है जिसकी बुनियाद पर हमने ये सारी गुफ्तगू का आगाज किया, फैटफ कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग ये दो अहम जुज हैं जो फैटफ में जेर बहस हैं, जिसे वो पाकिस्तान से तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान कानून साजी करेगा, पाकिस्तान इकदामात उठाएगा। जनाब वाला, हम समझते हैं जो कानून और मसवदा इन्होंने पेश किया है उसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग को बिल्कुल इस कानून से हज़फ करने का एक अंदिया दिया गया है, और मैं समझता हूं कि ये जो नैब की लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस है उससे इसको हटाने का इरादा है। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को इंटरनेशनली और फैटफ के उस जो बहस है उसमें पाकिस्तान को नुकसान होने का अंदेशा है। एक नंबर 2 जनाब, इनके बकौल दोस्तों के, इन्होंने एक बेंचमार्क तयन किया है कि वो केसेस जो 1 अरब से ऊपर हो, मतलब जहां करप्शन की जो रकम है या हुजुम है वो अगर 1 अरब से ज्यादा हो तो वो नैब के जिम्मे में आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर 99 करोड़ 99 लाख 99,999 रुपए की करप्शन हो तो वो कम से कम नहब के जिम्मे में नहीं आती। ये हमें, हमारे लिए ये अचंबा था और हमारे लिए ये हैरान कुन चीज थी, और हमारे लिए इसको हजम करना, कम से कम तहरीक इंसाफ के लिए इसको हजम करना दिक्कत दिखाई उसमें दे रही है। जनाब वाला, फिर आप दोस्तों की ख्वाहिश थी कि जो हमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए जो हमें लीगल असिस्टेंस हम लेते हैं, इनके बकौल वो इसको नैब से अलग करना चाहते हैं और उसको जोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के कानून शहादत से। हम समझते हैं अगर इसको डिस्कनेक्ट किया जाता है तो फैटफ कहती क्या है? फैटफ कहती है, एंड फैटफ इज एन अटेम्प्ट टू कर्ब क्राइम्स, इकोनॉमिक क्राइम्स, और उसकी जो लड़ाई है इकोनॉमिक क्राइम्स की, उस पर बहुत बड़ी एक जक लगती है। ये इसको इफेक्टिवली हम समझते हैं कि अगर इनकी इस तजवीज को तस्लीम कर लिया जाए तो फैटफ का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है उस पर ज़र्ब आती है, और मेरी नजर में इन्हें इस पर नजरसानी करनी चाहिए और गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। शायद ये पाकिस्तान के मफाद में न हो। जनाब वाला, मैं यहां और अर्ज करना चाहूंगा, बकौल हमारे दोस्तों के, भाइयों के, ये चाहते हैं कि नैब के से कोई, फर्ज कीजिए कोई जाहिद बकर कोई कन्विक्ट हो गया और अगर उसकी अभी अपील के मराहिल जारी हैं तो वो जहां तक असेंबली और पार्लियामेंट का ताल्लुक है उस पर कदगन नहीं होनी चाहिए। वो कन्विक्शन के बावजूद असेंबली का मेंबर बन सकता है, और हम समझते हैं कि यह आवाम की तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल बरअक्स है, और इस पर भी हम समझते हैं कि नजरसानी, हम इनसे कहेंगे कि इस पर असर नौ, इस पर गौर फरमाएं। इसी तरह जो फैटफ या नैब से अगर कोई कन्विक्ट होता है और मेंबर होता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, तो कानून कहता है कि कम से कम वो 10 साल के लिए नाअहल करार पाएगा। दोस्तों का ख्याल है
کہ 10 سال نہیں ہونی چاہیے اور اس کی مدت 5 سال ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص پبلک آفس ہولڈر کا جو پیمانہ ہے, جس کسوٹی پر عوام اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, پرکھنا چاہتے ہیں, اس کا معیار ہے, اس کا بینچ مارک اور ہے. اور اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میں کنوکٹ ہوتا ہوں تو پھر میں رعایت کا حقدار نہیں ہوں. جناب والا, میں یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں. چیئرمین نیب کے ٹینیور کی بات ہوئی, جو میں پہلے کہہ چکا, کلیکٹیو فیصلہ تھا کہ 4 سال سے اس کی مدت 3 سال کر دی جائے. اور ایک اخبارات میں بحث چل پڑی کہ تحریک انصاف ان کو ایکسٹینشن کا ارادہ رکھتی ہے یا قانون میں ایسی گنجائش پیدا کرنا چاہتی ہے کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن کی گنجائش ہونی چاہیے. میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں, ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہ تھا نہ ہے. اور یہ اگر کوئی ایسی بحث ہے یا تھی تو وہ پتہ نہیں اس نے جنم کہاں سے لیا, میرے علم میں نہیں ہے کہاں سے جنم لیا. کم از کم ہماری صفوں میں اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی, اس پر کوئی آمادگی نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ ایسا اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن ان کرمنل اینڈ نیب لا. اب اس میں اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کیس 5 سال سے پرانا ہو, چاہے کتنا ہی بھیانک قسم کا ہو, وہ نیب کے زمرے میں نہیں آئے گا. اور نیب اس کی کوگنیزنس اگر 5 سال کی مدت ہو جاتی ہے تو اس نے لوٹ کھایا ہو تو اس کو آزادی ہوگی. یعنی کہ 2015 اور 15 سے پہلے جتنے کیسز ہیں وہ اب نیب کی پکڑ سے آزاد ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری نظر میں, کم از کم حکومت کی نظر میں, یہ مناسب نہیں ہے. پھر آپ کی تجویز میں 6 offenses ایسے ہیں جو ان کا خیال ہے وہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں, اور ہماری نظر میں وہ 6 offenses ایسے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کو کسی طریقے سے حذف نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اس پہ ایک ہے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج. مثلا یہ ڈبل شاہ کا کیس آپ نے اخبارات میں پڑھتے رہے. یہ ایسے لوگ جو لوگوں کے ساتھ لوٹتے ہیں, جو عام شہریوں کو جھانسوں میں لے کر آتے ہیں, تو ان جیسے لوگ پھر اس سے آزاد ہو جائیں گے, وہ نیب کی پکڑ سے نکل جائیں گے, اور ہماری رائے میں یہ شاید مناسب نہیں ہے. پھر جناب والا ایک اور تجویز جو زیر بحث آئی وہ ہے کہ کسی کو گرفتار نہ کیا جائے. وہ طویل ہے جی, کافی ہے, اس میں ولفل ڈیفالٹ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں, وہ بتا دیتا ہوں, وقت کو میں سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. اب آبجیکٹو سر ایک یہ ہے کہ نو اریسٹ ٹل کنوکشن. اب جب تک پوری کنوکشن نہ ہو گرفتار نہ کیا جائے. اصولاً بظاہر تو بڑی مناسب بات لگتی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, بہت سے لوگوں نے چور دروازے کے ذریعے اسکیپ کیا ہے نیب کی پکڑ سے. لوگوں نے they have fled the country, they have left the country, they have been out, اور اس سہارے سے انہوں نے اپنی بچت کی کوشش کی ہے. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک ایس ایچ او بکری کی چوری پر ایک عام شہری کو گرفتار تو کر سکتا ہے, اور نیب کوئی اربوں کی کرپشن کر دے تو اس پہ گرفتار کرنے کا اس کو اختیار نہ ہو. اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا تعجب دکھائی دیتا ہے. پھر جناب والا ولفل ڈیفالٹ, ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ ولفل ڈیفالٹ ہے, رائٹ آف ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے بینکوں کے ساتھ جو ہوتا رہا, اور یہ سمجھتے ہیں پبلک منی ہے, عام شہریوں کا پیسہ ہے, جس پہ غریب لوگ بھی ہیں, متوسط طبقے کے لوگ ہیں, جو کہ خاص طور پہ اس ملک کا جو ایلیٹ ہے, کاروباری تو وہ کرتے ہیں, چھوٹا آدمی بیچارہ کیا کاروبار کرتا ہے, ہزاروں میں کرتا ہوگا, لاکھوں میں کرتا ہوگا, اربوں کروڑوں کے جو لون لیتے ہیں وہ مطلب جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ہی لیتے ہیں. ان کی رائے میں
اگر کوئی رائٹ آف ہو گیا, ولفل ڈیفالٹ ہو گیا, تو کم از کم اس کو نیب کی پکڑ میں نہیں آنا چاہیے. پبلک منی کا جو ہے مس یوز جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس کے لیے اور ادارے موجود ہیں اور ان اداروں میں اس کو لے آیا جائے تو ٹھیک ہے. کم از کم نیب کی زد میں ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جناب والا, آج جو جس پر ہمیں غور کرنا ہے, ہم سب نے مل کے غور کرنا ہے کہ there are issues which fall in the category of national interest and there are issues which fall in the category of personal interest. As somebody said, and I will not name one of the senior members, some parliamentarians who was engaging with me, there are issues of national security and there are issues of personal security. Both understandable. Both are, I'm not saying they are invalid, not at all. But what I'm saying, you cannot, ان کو ہم پلہ نہیں کر سکتے. میری رائے میں ان کو ہم پلہ کرنا نہیں چاہیے. میری نظر میں نیشنل انٹرسٹ کو فوقیت ملنی چاہیے. پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ پاکستان کا یہ معزز ایوان سب چیزوں سے بالاتر ہو کے, اپنی سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کے, سیاسی پولیٹیکل ڈیوائڈ سے بالاتر ہو کر وہ فیٹف کے قوانین پر, جس پر ایک وقت کی تلوار لٹک رہی ہے, جناب چیئرمین فل فور اس پر اسے قانون سازی کرنی چاہیے اور اس پر ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں, میں نے اپنے بھائیوں سے یہ مؤدبانہ گزارش کی اور پھر کرتا ہوں, وہ قانون جو 10 سال زیر بحث رہا اور 10 سال زیر بحث ہونے کے باوجود ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے, ذمہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, میں ہو سکتا ہوں, کوئی ہو سکتا ہے, لیکن آپ توقع کریں کہ جو ہم نتیجہ 10 سال میں نہ نکال سکے وہ 10 گھنٹوں میں نکالے. غالباً یہ ممکن نہ ہوگا. تھوڑی سی اس پر نظر ثانی فرمائے, تھوڑا اس پر از سر نو اس پر غور فرمائے اور گنجائش پیدا کریں. حکومت کے لیے نہیں, عمران خان کے لیے نہیں, تحریک انصاف کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے جو آپ کا وطن ہے. جناب والا, فیٹف کیا کہتا ہے؟ فیٹف کے 3 تقاضے ہیں: ٹرانسپیرنسی, شفافیت, اکاؤنٹیبلٹی اور انٹرنیشنل کوآپریشن. ہماری لیگل ٹیم یہ بیٹھے ہیں موزز صاحبان, انہوں نے ایک تائرانہ نظر دوڑائی اور یہ اس نتیجے میں پہنچے کہ اگر ہم یہ قانون جس شکل میں پیش کیا گیا, یہ 35 امینڈمنٹس, اگر ہم فرض کیجئے in good faith, and I'm not questioning their faith, in good faith, یہ کہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں, ہماری نظر میں یہ سارا ایوان جو ہم نے سجایا ہے, یہ ساری جو بیٹھک جاری ہے, اس کا مقصد فوت ہو جائے گا. کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان دی آئیز آف فیٹف اگر یہ لیجسلیشن ہو جاتی ہے تو جو ہمیں سہولت وہاں سے ملنی ہے وہ سہولت ہم لے نہیں پائیں گے, اور ہمارا مقصد جو ہے یہ ساری کاوش کا اور جستجو کا وہ مقصد فوت ہو جائے گا. اور پاکستان کی وہ جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں, خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن, پاکستان اس کا سگنیٹری ہے, one of the original signatories of this convention. She knows it. اب اس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروپوزل ہے یہ اس پہ ضرب لگائے گا اور پاکستان کا امیج اور پاکستان کی جو ہے وقار اور پاکستان کا جو آبجیکٹو ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. جناب والا, میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے صرف 2 نقطے کہنا چاہوں گا. نمبر 1, آئیے سمجھیں, اور تحریک انصاف کے دوست جو بیٹھے ہیں جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے, میری آپ سے اور ہمارے حلیف جو بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے, عمران خان کی سیاست میں نشیب و فراز بھی آئے. ایک چیز جس پر عمران خان مسلسل رہا اور میں سمجھتا ہوں جو اس کی سیاست کا ایمان کا حصہ ہے, اور وہ ہے کہ پاکستان آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک پاکستان کو ہم کرپشن کے ناسور سے آزاد نہیں کرائیں گے. یہ اس کی سوچ کا محور ہے.
یہ اس کی سوچ کا محور ہے. اور جناب والا 22 سال میری جب ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار دیکھو مجھے اللہ نے عزت دے دی, میں آج ملک کا وزیر اعظم, میں نہ ہوتا مجھے اس کے علاوہ بھی مجھے اس قوم نے بڑی عزت دی, مجھے شہرت دی, مجھے محبت دی, مجھے سب کچھ دیا, پاپولیرٹی دی, نیم فیم, ہی گاٹ ایوری تھنگ. لیکن اگر میں آیا ہوں سیاست کے لیے, یار میں اقتدار کے لیے آیا ہوں, کیا میں وزیر اعظم بننے آیا ہوں؟ سب کچھ اللہ نے دے دیا, لیکن کرپشن کے مسئلے پر عمران خان کمپرومائز نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. یہ اس کا بنیادی اصول ہے. جناب والا میری گزارش ہے, میرے بھائی بیٹھے ہیں اور بہت سنجیدہ دوست بیٹھے ہیں, اور میں برملا کہنا چاہوں گا ہماری جتنی بھی گفتگو ہوئی اچھے ماحول میں ہوئی, فہم و فراست کی باتیں ہوئی, ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات ہوئی اور گنجائش کی بات ہوئی. میں بالکل کسی پر انگلی نہ اٹھانا چاہتا ہوں, نہ اٹھانے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں. جناب چیئرمین, میری آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک مرتبہ پھر ان نیشنل انٹرسٹ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے, جو چاہتا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے آزادی ملے, جو چاہتا ہے کہ پاکستان وائٹ لسٹ میں شامل ہو, جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے وقار اور عزت میں اضافہ ہو. میری گزارش ہے پلیز ڈی لنک دا ٹو. فیٹف کو فیٹف کی نظر سے دیکھیے اور کرپشن کو اور نیب کو اس نظر سے دیکھیے. آئیے میں ایک دفعہ پھر دعوت دیتا ہوں, آئیے مل بیٹھتے ہیں. میرے بھائی کچھ دوست, جب میں نے ان کی خدمت میں گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو پیش کیا تو وہ تھوڑے سے آبویسلی وہاں سے اٹھ کے روانہ ہوئے. میری ان سے گزارش یہ ہے, حرف آخر سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے. پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. میں آج کہوں گا پلیز ڈی لنک دا ٹو. فیٹف آپ کے ملک کے لیے ہے, پاکستان کے لیے ہے, اس پہ لیجسلیٹ کیجئے. نیب پر بیٹھنے کو تیار ہیں, اس پہ راستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں. آئیے ایسا بناتے ہیں جو پاکستان کے لیے, پاکستان کے اس طبقے کے لیے جو سمجھتا ہے کہ آج اس کی غربت, آج اس کے تن پر اگر کپڑا نہیں ہے, آج اس کے پاؤں میں اگر جوتا نہیں ہے, آج اگر اس کے چھت پہ, آج اس کے سر پہ چھت نہیں ہے, تو اس طبقے کی خواہش یہ ہے کہ اگر میں بھوکا بھی رہ جاؤں اور ملک اس بلا سے, اس کینسر سے آزاد ہو جائے تو میرے ملک کا مستقبل بن جائے گا. آئیے اس کے لیے مل بیٹھ کر ایک دفعہ پھر ہم اس پر غور کریں اور اس پر ہم کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی سخت اور تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرے. جناب چیئرمین, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو.